عشق کی جو ابجدی وادیوں سے اٹھتی ہوئی بابصیرت عاشقوں کی آوازیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں. علی کے فضائل کے باب میں اگر دیکھا جائے تو توحید کی زمزموں کے نئے نواز مولانا روم، کہیں پر شاہ یوسف کردیز، کہیں شاہ شمس تبریز ہیں، کہیں پر نظام الدین اولیاء ہیں، کہیں پر حکیم الامت بول رہے ہیں، ہزاروں زبانیں ہیں. کہیں کہا گیا کہ تا نقش زمین بود زمان بود علی بود، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، ہم آدم و ہم شیس و ہم ادریس و ہم ایوب، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. کہیں پر لال شہباز قلندر کی بابصیرت عاشقانہ صدا ہے کہ ہے دریم قلد درم مستم بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم من سگے کوہ شیر یزدانم. کہیں ہے کہ علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. اور کہیں حکیم الامت کے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شاعری کی ابجدی وادیوں میں اپنے محبت و بصیرت کا اظہار ہوتا رہا، مگر بلاغ مبین وحی یوحا سے دھلی زبان سلسبیل یاسین و طٰہٰ رگو ریشہ کونین کے مقصد اول محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء جب حقیقی معنوں میں خدا کی زبان سے علی کے فضائل زمانے کے سامنے بیان فرماتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں یا علی انت امام المبین، اے علی تو امام مبین ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی تفسیر بیان کر. کبھی کہتے ہیں یا علی انت یعصوب الدین، کبھی کہتے ہیں علی یا علی انت امیر المؤمنین، علی خلیفۃ المسلمین نہیں، علی امیر المؤمنین ہے. کبھی فرماتے ہیں یا علی انت رکن الدین، کبھی فرماتے ہیں اے علی تیری مثال سورہ توحید کی ہے جس کی 3 منزلیں ہیں. پہلی منزل کہ زبان سے اس کا اظہار کیا جائے، قل هو اللہ احد، پہلے اس کا اظہار توحید کا کیا جائے، تیرے عشق کا اظہار کیا جائے. دوسری منزل یہ ہے کہ اس کا عرفان حاصل کیا جائے. کسی اہل دانش نے کیا خوب کہا تھا کہ علی جتنے کریم تھے اتنا مانگا نہیں گیا، جتنا علم تھا اتنا پوچھا نہیں گیا، جتنی عظمت تھی اتنا پہچانا نہیں گیا. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کی معرفت حاصل کرو. تیسری منزل سورہ توحید کی ہے کہ وہ اعضاء و جوارح سے واضح ہو، یعنی تمہارے اعضاء و جوارح اعلان کریں کہ ہم ولایت علی ابن علی کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، عاشق ہیں، پیرو ہے. پیرو ہونا یہ علی کا عشق زبانی چٹخارا نہیں ہے کہ نعرے لگا کے علی کے عشق کا حق ادا. علی پورا ایک آئین زندگی ہے. مولا فرماتے ہیں سورہ توحید کی مثال ہے آخری اعضاء و جوارح سے اظہار کرو کہ تم ولایت علی کے راستے پر چلنے والے ہو. جس طرح قرآن موجود ہے اور اس کا آئین معطل ہے، اسی طرح علی کا عشق موجود ہے. بڑی معذرت کے ساتھ علی کا عشق موجود ہے مگر علی کا دیا ہوا آئین معطل ہے. علی تمام انسان دشمن قوتوں کے مقابل اس عظیم طاقتور ہیرو کا نام ہے جو انسانیت کے سارے دشمن گروہوں سے نبردار ہے. اور انسانیت سے اس کا وعدہ یہ ہے کہ علی اپنی ذات کی پامالی پر صبر کر لے گا. اصبر الصابرین ہے، صبر کر لے گا، مگر حقوق انسانی میں اگر ایک ذرہ برابر حق کو پامال ہونے نہیں دے گا. پھر مولا رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت زین الرحمن، اے علی تو رحمان کی زینت ہے، یعنی خدا کی زینت ہے. یعنی جتنی تجلیات الہی دنیا میں روشن و تابان و درخشندہ ہے جو خدا تک لے جاتی ہیں، خدا تک لے جانے کے لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ علی کے پیرو بنو اور خدا تک پہنچو. یہ معراج انسانیت ہے، معراج بندگی ہے. اگر تم علی کا ہاتھ پکڑ کر علی کے پیرو بن کر اس کے خدا تک پہنچو گے. اسی طرح زینت الرحمن رسول خدا کی زبان ہے سلسبیل وحی سے دھلی ہوئی کہ اے یا علی انت زین الرحمن، تو رحمان کی زینت. جتنی تجلیات الہی ہے ان کی زینت علی ہے. ممبر کی زینت علی ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ 2 صدائیں ہیں جن کا کوئی شریک نہیں، ایک آسمان سے آتی ہوئی صدائے کن فیکونی اور ایک علی کی سلونی. تو مولا فرماتے ہیں ممبر کی زینت علی، محراب کی زینت علی. ایسے سجدے کون دے سکتا ہے جن سجدوں پر خدا افتخار کرے کہ میرا بندہ ہے علی، اور علی کہہ رہا ہے اے خدا میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں
اور تو میرا خدا ہے، تو ایسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں، تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آج ہم مولا علی کے اس دن کے حوالے سے مولا کو مخاطب کرتے ہیں، یا علی ہم اپنے عاشقانہ پرے فطرس جیسے پرے پرواز آپ کے قدموں تک لا کر کہتے ہیں یا علی آپ ایسے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، آپ ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں۔